اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک بات ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. معمولی نہ سمجھنا یہ حدیث بیان کرنا. جان بوجھ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اس نے جہنم میں، اس کو چاہیے کہ اپنے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک شخص، اس زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے جیسے آج کے ہیں نا بات کرنے والے، ابو ہریرہ پر طعن و تشنیع کرنے والے، اس زمانے میں بھی تھے. ایک شخص آیا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اس نے کہا ابو محمد کیا خیال ہے یہ یمنی، اس زمانے میں بھی اس طرح کے ایک دوسرے کو، یہ یمنی شخص یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑھ کر حدیث رسول اللہ کا عالم ہے کیا؟ ہم ان کی زبان سے ایسے علم و عرفان کی باتیں سنتے ہیں جو آپ سے نہیں سنتے. کیا ایسا تو نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر اپنی طرف سے یہ باتیں کرتے ہوں؟ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سنا، ابو ہریرہ نے سنا، ہم آپ کی زبان مبارک سے نہ سن سکے. دراصل پھر کہتے ہیں دراصل بات کیا ہے، دیکھیں دراصل ہم اہل و عیال والے تھے، ہمارے پاس مال مویشی تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح و شام حاضر ہوا کرتے تھے، جبکہ ابو ہریرہ ان دنوں مفلس اور تنگ دست تھے. ہر وقت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، آپ کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، لیل و نہار سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. تو وہ کندن بن گئے. ظاہر ہے کہ اسے جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سننے کا موقع ملا وہ موقع ہمیں نہیں ملا. مستدرک حاکم، تاریخ ابن عساکر، البدایہ نہایہ.